الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، دین کے کاموں میں معاون بن جاؤ، نیکی کے کاموں میں معاونت کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور مسلمانوں سے دشمنی، ان کاموں میں معاون نہ بنو، ان کاموں میں ہاتھ نہ بٹاؤ. دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں معاون بنو. اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، نفع پہنچاتا ہو. خیر الناس من ينفع الناس. قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث مبارکہ سے جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اپنا تعاون، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتیں وہ دین کے لیے صرف کرو، دین کے لیے خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کی، جس نے اپنی استعداد، اپنی قوت اور طاقت دین کے لیے لگائی، اللہ رب العزت نے اسے تاریخ میں زندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ محبوب ہوا ہے، وہ پیارا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی استعداد دین کے لیے لگائی، دین کے لیے وقف کی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے مل کر کی۔ کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی کچی اینٹیں بنا رہا ہے، کوئی کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی زمین برابر کر رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں تعمیر کرنے والوں کے لیے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ ان مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما جو کہاں لگے ہیں؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے، جو مسجد نبوی کو بنا رہے ہیں، جو اپنی استعداد، اپنی قوت، اپنی طاقت کو دین کے لیے لگا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو بعض کاموں کے لیے خاص کر دیا کہ اللہ نے آپ کو اس کام میں استعداد اور مہارت دی ہے، لہٰذا آپ یہ والا کام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا اینٹیں اٹھاؤں، کچی اینٹیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، تم اینٹیں نہ اٹھاؤ، تم گارا بہت اچھا بناتے ہو، لہٰذا تمہارا کام ہے گارا بنانا۔ جیسے سیمنٹ بناتے ہیں آج کل پکے بلاک لگانے کے لیے، تو کچی اینٹیں اور پتھر ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے گارا بنایا جاتا تھا، مٹی کا گارا۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم یہ کام کرو۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو میں نے جا کر گارا بنایا، اور مجھے گارا بنانے میں بڑی مہارت تھی۔ یہ اپنے علاقے میں یہی کام کرتے تھے، مٹی کی تعمیرات کا۔ تو جب میں نے گارا بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گارے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، واہ واہ فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے واہ یمامی کیسا اچھا گارا بناتا ہے۔ صحابی اس جگہ کے تھے یمامہ کے، دیکھو یہ یمامی کتنا اچھا گارا بناتا ہے۔ یہ خوبصورت جملہ، پیارا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے ارشاد فرمایا جس نے اپنی قوت، طاقت، صلاحیت، استعداد، مہارت دین کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لگائی۔ اب جب اس نے اپنی استعداد اور صلاحیت دین کے لیے لگائی، وہ تاریخ میں، تاریخ کے اوراق میں، حدیث اور سیرت کی گواہوں میں محفوظ ہو گیا، یادگار ہو گیا۔ آج 1400 1500 سال بعد بھی ہم اس صحابی کا نام لے رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہیں، طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی استعداد دین کے لیے لگائی۔ مدینہ منورہ میں ایک انصاری خاتون تھی، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب خطبہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا تنا ہوتا تھا، اس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے بندہ ٹیک لگائے گا کافی دیر تک تھک بھی جاتا ہے، تو اس انصاری خاتون کے ذہن میں خیال آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس صحابیہ خاتون نے اپنے غلام کو، جو کہ ماہر تھا لکڑی کا کام کرنے میں، کارپینٹر،
نجار، بڑھائی، لکڑی کا کام کرنے والا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا۔ صحیح بخاری میں، حدیث کی سب کتابوں میں اس خاتون کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اس ممبر بنانے والے اس غلام، اس کارپینٹر کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ انہیں مہارت تھی لکڑی کے کام میں، انہوں نے اپنے استعداد، اپنی مہارت کو دین کے لیے لگایا، مسجد نبوی کے ممبر کے لیے لگایا۔ جو اپنی استعداد اور صلاحیت کو دین کے لیے لگا رہا ہے، تاریخ میں وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرد تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک خاتون تھی۔ اب وہ غریب خاتون یا غریب مرد جھاڑو لگانے والے تھے۔ اب ان کے پاس مال تو تھا نہیں کہ وہ صدقہ کرے، خرچ کرے۔ اپنی خدمت کو دین کے لیے یوں خرچ کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں آ کر جھاڑو لگاتے تھے۔ اب دیکھیں، مسجد میں جھاڑو لگانا یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، وہ آ کر مسجد نبوی میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ کوئی اور ہے وہ مسجد نبوی میں آ کر تعمیر کر رہا ہے، کوئی اور ہے جو مسجد نبوی میں آ کر ممبر بنا رہا ہے۔ یہ خادم، یہ آ کر جھاڑو لگانے والے، اس جھاڑو لگانے والے کا انتقال ہو گیا رات کے وقت۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوچا کہ اب رات کا وقت ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں، تو انہوں نے اس کی تدفین کر دی، جنازہ پڑھ دیا، کفن دے کر دفنا دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ جھاڑو لگانے والا نظر نہیں آ رہا؟ یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑو لگانے والے کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ اس کی قبر پر پڑھا۔ اب یہ غریب خادم، جھاڑو لگانے والا، لیکن اس نے اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی خدمت کو دین کے لیے، مسجد کے لیے وقف کیا۔ اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا۔ تو استعداد مجھ میں بھی ہے، صلاحیت مجھ میں بھی ہے، قابلیت مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہر انسان میں ہے۔ مختلف صلاحیتیں، مجھے اللہ نے استعداد اور صلاحیت دی ہے، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، تو میں اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں۔ دوسرے ہمارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو استعداد اور صلاحیت دی ہے بولنے کی، بیان کرنے کی۔ وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کو لوگوں کے سامنے بیان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے استعداد کو خرچ کرے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے، بتائے، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو۔ ایک اور ساتھی ہے، اللہ رب العزت نے اسے استعداد اور صلاحیت دی ہے، وہ کارپینٹر ہے، وہ بڑھائی ہے، ایک اور ہے وہ ڈاکٹر ہے، ایک اور ہے وہ انجینئر ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتیں ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، جن کی صلاحیتیں مادیت کے لیے لگی، پیٹ کی پوجا کے لیے لگی، اپنا خرچہ نکالنے کے لیے لگی، وہ لوگ تاریخ میں محفوظ نہیں ہوئے۔ لیکن جن لوگوں کی صلاحیتیں، جن لوگوں کی استعداد دین کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ ہوئی ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پا گئے ہیں۔
اللہ کا ان پر خصوصی فضل اور کرم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ قابلیت اور استعداد دین کے لیے خرچ ہو جائے۔ آج جب کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیت اور استعداد، تو کیا کہتے ہیں؟ جی بس آپ دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، قابلیت اللہ نے آپ میں رکھ دی ہے۔ اب آپ اپنی قابلیت کو، استعداد کو دین کے لیے خرچ کرو۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس دو شخص آئے، ماشاءاللہ بڑے قوت طاقت والے، باڈی والے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، انکما علجان فعالجا عن دینکما، بھئی تم ماشاءاللہ بڑی قوت اور طاقت والے ہو، اپنی قوت اور طاقت کو دین کے لیے خرچ کرو۔ علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے، انکما علیجان ای انکما قویان جلیدان علی العمل والدعوہ فاجتہدا فی نصرت دینکما، اپنی قوت اور طاقت کو دین پھیلانے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق دین کے لیے ان کو تیار کرتے۔ ایک صحابی لکھنے والے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرات جو لکھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم وحی کو لکھا کرو، جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، قرآن نازل ہو جائے، لکھو۔ ان میں استعداد تھی لکھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے پہ لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین طالب علم تھے، صفہ کی درسگاہ کے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کریں، محفوظ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرنے والے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہادر ہیں، ان کی تشکیل کیا ہوتی تھی کہ جائے فلاں علاقے میں کافر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کا قلع قمع کریں۔ علی رضی اللہ عنہ شجاع بہادر ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہادر ہیں۔ جس میں جو استعداد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی استعداد کے مطابق کام سونپ رہے ہیں۔ اب جو اپنی استعداد کو دین کے لیے لگاتا گیا، اللہ کے دربار میں محفوظ ہوتا گیا۔ مسجد نبوی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے چراغ جلایا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تھے اور ان کا تعلق تھا فلسطین کے علاقے سے، تو یہ وہاں سے تیل لے آئے، زیتون اور باقی دوسرا سامان بھی لے آئے۔ رات کو جب مسجد نبوی میں یہ پہنچے تو مغرب کے وقت انہوں نے چراغ جلایا، روشنی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، دیکھا مسجد نبوی میں روشنی ہی روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی بغیر نکاح والی تو میں اس کی شادی اس صحابی سے کر دیتا۔ اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو دین کے لیے وقف کیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ہمشیرہ ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے،
اور بے نکاحی ہے تو اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح ان سے کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں روشنی کی، اللہ نے ان کو کیسے محفوظ کر دیا، ریکارڈ میں آ گئے۔ تو میرے عزیزو، جس کو اللہ نے جو استعداد دی ہے، مال خرچ کرنے کی استعداد ہے، دین کے لیے مال خرچ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے صاحب ثروت لوگ جو باغوں کے مالکان تھے، جن کے باغ تھے، وہ جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو اپنے باغ سے کھجوروں کے گچھے لاتے تھے اور مسجد نبوی میں آ کر لٹکا دیتے تھے کہ یہاں جس غریب کو کھجور کھانی ہو وہ ان کھجور کے خوشوں سے اور ان کھجور سے اپنا پیٹ بھر لے۔ وہ مال خرچ کرتے تھے۔ جو مٹی گارا بنانے والے ہیں وہ مٹی گارا بنا رہے ہیں، جو اینٹیں اٹھانے والے ہیں وہ اینٹیں لگا رہے ہیں، جو ممبر بنانے والے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے ہیں وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ حدیثیں لکھ رہے ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو مجاہد شجاع بہادر ہیں وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے مجھے بھی استعداد دی ہے، قابلیت دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ میری صلاحیتیں وہ دنیا کے لیے خرچ نہ ہوں، دین کے لیے قبول ہو جائیں۔ میرا سرمایہ دین کے لیے قبول ہو جائے، میری استعداد اور صلاحیت دین کے لیے قبول ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں کارپینٹر ہوں تو کسی دینی مدرسے میں، کسی رفاہی ادارے میں، کسی غریب کے لیے اپنا تو کام چلتا ہی رہے گا، کبھی کبھی ایسی کوئی چیز جو ان کی ضرورت کی ہو وہ اپنے خرچے پر ان کو بنا کے دے دے۔ میں لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں تو کسی غریب کے لیے، کسی دینی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے میں لوہے کی کوئی چیز بنا کے دے دوں۔ میں ٹیچر ہوں، اپنے بچوں کو اسکول میں جس طرح میں ریاضی، میتھ، سائنس، بیالوجی پڑھاتا اور سمجھاتا ہوں، ان کو دین کی بھی سمجھ بوجھ یہ بھی میں ان کو پڑھاؤں اور ان کو بتاؤں۔ میں انجینئر ہوں، دنیا والوں کے نقشے بناتا ہوں فیس لے کر، کبھی کسی دینی ادارے کا نقشہ بنا دوں بغیر فیس کے۔ اللہ نے مجھے کمپیوٹر میں مہارت دی ہے، آئی ٹی میں مہارت دی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی میں مہارت دی ہے۔ اپنی اپنی مہارتیں، اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کیجئے۔ اللہ کے دربار میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو دین کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔